کہیں آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ تو نہیں جائیں گے؟ اب سن 13 نبوی کا زمانہ ہے۔ یثرب کے رہنے والے 12 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ مصعب بن عمیر بھی 1 سال سے یثرب میں اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ انہیں بڑی کامیابی ملی ہے۔ یثرب میں ماحول مکے کی نسبت بہت مختلف ہے۔ یثرب میں دین اسلام کی مخالفت نہیں کی جا رہی۔ جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آتا ہے، اسے کسی ظلم و ستم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں رہنے والے اسلام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ جن میں اپنی اپنی قوم کے سردار بھی شامل ہیں ایمان لا چکے ہیں۔ اس سال حج کے موقع پر یثرب سے 500 لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ اس قافلے میں 2 خواتین سمیت 72 مسلمان بھی شامل ہیں۔ یثرب کے مسلمانوں نے حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ سے درخواست کریں گے کہ اب آپ ہمارے پاس یثرب آ جائیں۔ ہم آپ پر اپنا دل تو نثار کر چکے ہیں، جہاں بھی نثار کرنے کو تیار ہوں گے۔ مصعب بن عمیر اور چند لوگ مکہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کو یثرب آنے کی دعوت دی ہے۔ یہاں یہ طے پایا ہے کہ ایام تشریق یعنی چاند کی 11، 12 اور 13 تاریخوں میں کسی رات خاموشی سے یثرب سے آنے والے مسلمان رسول اللہ سے ملیں گے اور رسول اللہ کے یثرب جانے کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے۔ رسول اللہ سے ملاقات کو نہایت خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ قریش مکہ کو اس بات کی خبر نہ ہونے پائے۔ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قریش مکہ کہیں سارے منصوبے کو ناکام نہ بنا دیں۔ جو قافلہ یثرب سے حج کے لیے مکے آیا ہے اس میں ایک سردار کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ یہ بہت اثر و رسوخ والا سردار ہے، بہت سمجھدار اور قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یثرب کے رہنے والے لوگ اس کے زیر اثر ہیں اور کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ اس ملاقات کے بارے میں عبداللہ بن ابی کو بھی بے خبر رکھا گیا ہے۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مشرک یثرب سے مکہ آئے تھے ان میں ایک سردار کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی سلمہ سے ہے۔ ہم نے اعتماد میں لینے کے لیے اس سے کہا، عبداللہ آپ ہمارے سرداروں میں سے اہم سردار ہیں، نہایت شریف انسان ہیں، ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ حالت کفر میں مریں اور دوزخ کا ایندھن بنیں۔ آپ اسلام قبول کر لیں۔ آج رات ہم محمد رسول اللہ سے ملنے جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام کے نصیب جاگے اور وہ ایمان لے آئے۔ رازداری کے لیے ضروری ہے کہ یثرب سے آنے والے لوگوں کو بھی اندازہ نہ ہو کہ مسلمان رسول اللہ سے ملنے گئے ہیں۔ سب لوگ سر شام ہی اپنے بستروں پر لیٹ گئے تاکہ باقی لوگ یہ سمجھیں کہ تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئے ہیں۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور باقی تمام لوگ سو گئے تو مسلمان ایک ایک دو دو کر کے خاموشی کے ساتھ مینا سے کھسک گئے۔ یہ تمام لوگ پہاڑی درے میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ سے ملنے والوں میں 70 مسلمان جو یثرب سے اسی خیال سے آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام جو آج ہی ایمان لائے ہیں اور 2 خواتین شامل ہیں۔ ان عورتوں کے نام یہ ہیں، ام عمارہ نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمرو بن عدی۔ اس طرح کل 73 لوگ رسول اللہ سے ملاقات اور انہیں یثرب آنے کی دعوت دینے والوں میں شامل ہیں۔ ان میں 62 لوگ بنی خزرج اور 11 لوگ بنی اوس سے ہیں۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ عباس، ابو بکر اور علی کے ساتھ پہاڑی درے میں پہنچے۔ عباس اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو بکر اور علی کو درے کی نگرانی پر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ اور عباس یثرب کے لوگوں سے ملے ہیں۔ عباس تجارت کے سلسلے میں یثرب آتے جاتے رہتے ہیں۔ یثرب کے لوگ انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو عباس نے بات شروع کی ہے کہ محمد بن عبداللہ کا جو مقام ہماری نظروں میں ہے تم اس سے واقف ہو۔ ہم نے دین مختلف ہونے کے باوجود ان کی حفاظت کی ہے اور شیب ابی طالب میں مشکلات اٹھائی ہیں، لیکن ہم نے ان کی حفاظت نہیں چھوڑی۔ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس یثرب آ جائیں تو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر قیمت پر ان کی حفاظت کرو گے۔ اگر تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو۔ انہیں گھر سے بے گھر نہ کرو۔
اپنے شہر اپنے قوم ہی میں رہنے دو۔ اس پر یثرب کے لوگوں نے کہا، عباس، آپ نے جو کہا ہم نے سن لیا ہے، ہم رسول اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ بتائیے آپ کی کیا شرائط ہیں؟ آپ ہم سے اپنی ساری شرطیں منوا لیں۔ رسول اللہ اب تک خاموش ہیں، سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ رسول اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کریم کی بڑائی بیان کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم لوگ میری بات سنو گے اور خوشی یا غمی ہر صورت میں اس پر عمل کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کریم کے دین کی تبلیغ کرو گے اور برا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرو گے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میں اپنے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ تم میرا دفاع اس طرح کرو گے جیسے اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہو۔ اس طرح کے وعدے یا حلف وفاداری کو بیعت النساء کہا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن رواحہ، جن کا زمانہ 590 تا 629 عیسوی جبکہ عمر 40 برس ہے، انہوں نے فوراً کہا، اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے کہا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ عبداللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ سودا تو بہت نفع والا ہے، نہ ہم خود اس معاہدے کو توڑیں گے نہ کسی کو توڑنے دیں گے۔ برا بن معرور نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کا اسی طرح دفاع کریں گے جیسے اپنی جانوں، اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ ہم سے بیعت لیں، خدا کی قسم ہم جنگوں اور ہتھیاروں کے سائے میں پلے بڑے ہیں، یہ خوبی ہمیں اپنے بزرگوں سے نسل در نسل ملی ہے۔ ابھی برا اپنی بات کر رہے تھے کہ ابو الہیثم بولے، اللہ کے رسول، میری گزارش بھی سنیں، یہودیوں کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے اور مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں، ہم آج آپ کی وجہ سے ان سے تعلقات توڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی خاطر یہ قربانی دے چکیں، اللہ کریم آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا کرے تو آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ رسول اللہ یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان لوگوں میں سے 12 نقیب یعنی لوگوں تک خبر پہنچانے والے مقرر کیے ہیں۔ ان میں سے 9 کا تعلق بنی خزرج اور 3 کا تعلق بنی اوس قبیلے سے ہے۔ بنی خزرج سے مقرر کیے گئے نقیب یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، رافع بن مالک، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ بن نضلہ، منذر بن عمرو، برا بن معرور، عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عبادہ بن سامت۔ جبکہ بنی اوس سے مقرر کیے گئے نقیب یہ ہیں: اسید بن حزیر، رفاع بن منذر اور سعد بن خسیمہ۔ رسول اللہ نے اسعد بن زرارہ کو ان 12 نقیبوں کا سردار نقیب بھی مقرر کیا ہے۔ اسد رسول اللہ کی ہجرت کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ رسول اللہ نے اسعد بن زرارہ کی جگہ کسی کو نقیب یا سردار نقیب مقرر نہیں کیا۔ قریش مکہ کی دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ کا اپنا قبیلہ اور شہر چھوڑ کر جانا بہت ہی نازک فیصلہ ہے۔ اس کا نتیجہ رسول اللہ اور یثرب کے لوگوں کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عباس نے توجہ دلائی ہے اور کئی سرداروں نے بھی یہ کہا ہے جو اس قافلے میں شامل ہیں کہ اس بات پر بار بار غور کر لیا جائے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے، جلد بازی اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ سعد بن عبادہ بن نضلہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور یوں بولے،
تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ تم ہر سفید اور سیاہ انسان کے ساتھ جنگ کرو گے۔ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جب مصیبتیں آئیں تمہارے سردار مارے جائیں اور تم رسول اللہ کو دشمنوں کے حوالے کر دو تو ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ خدا کی قسم اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور قیامت میں بھی۔ اگر تمہارا ارادہ مضبوط ہے کہ تم کسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی حفاظت کرو گے تو پھر آگے بڑھو اور ان کو لے لو، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ سب نے کہا ہم مصیبتوں کے آنے یا سرداروں کے قتل کے باوجود اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی بیعت کرنا شروع کر دی ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے اسعد بن زرارہ ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے برا بن معرور ہیں۔ چند ایک صحابہ کے جذبات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسعد بن زرارہ اس قافلے میں سب سے کم عمر سردار ہیں۔ کہتے ہیں میں اللہ کریم پر ایمان کے ساتھ اس بات پر اللہ کے رسول کی بیعت کرتا ہوں کہ میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد کرنا میرے عمل سے ظاہر ہوگا۔ ابو الہیثم کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس بات پر آپ کی بیعت کرتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں نے اللہ کے نبی موسیٰ کی بیعت کی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کی بیعت ایسے ہی کی جیسے 12 حواریوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ کی بیعت کی تھی۔ نعمان بن حارثہ نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا اللہ کے رسول میں اللہ کریم اور آپ کی اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے کسی قریبی یا دور کے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہاں رشتہ داروں کی پرواہ کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عرب ایک قبائلی معاشرہ ہے، ان کے لیے ان کا قبیلہ سب سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ پر جان نثار کرنے والے اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عبادہ بن صامت جن کا زمانہ 586 تا 655 عیسوی جبکہ عمر 77 برس ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بیعت اس بات پر ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی کے برا کہنے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ سعد بن ربیع نے عرض کیا میں بیعت کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بیعت کے بعد سعد بن عبادہ بن نزلہ نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کل صبح ہم مینا میں اکٹھے ہونے والے مشرکین پر تلواروں سے حملہ کر دیں۔ رسول اللہ نے سب کی محبت سمیٹتے ہوئے انہیں کہا ہے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں، تم لوگ واپس جا کر آرام کرو۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ہی رسول اللہ کے یثرب یعنی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی بنیاد بنی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یثرب کے لوگوں نے رسول اللہ پر جان نثاری کا حق ادا کیا۔ رسول اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان کا ساتھ اور شہر نہ چھوڑا۔ آج بھی رسول اللہ انہی کے درمیان آرام فرما ہے۔ یہ تمام لوگ رسول اللہ کی بیعت کرنے کے بعد واپس مینا آ کر اپنے بستروں میں آرام کرنے لگے ہیں۔ تمام تر رازداری کے باوجود قریش تک یہ بات پہنچ گئی کہ یثرب سے آنے والے لوگوں نے رسول اللہ سے رات گئے ملاقات کی ہے۔ وہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں اور پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے تمام سوال جواب یثرب سے آنے والے مشرکین سے کیے ہیں۔ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور وعدے دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن قریش کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اب وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے شہر کا رئیس ہوں، میری قوم مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ لوگ مجھے پوچھے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا تو مجھ سے اجازت طلب کرتے، ہم تو یہاں فقط حج کی نیت سے آئے ہیں، تم لوگوں کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ عبداللہ بن ابی سے ملنے کے بعد قریش مکہ واپس تو چلے گئے ہیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہیں۔ قریش اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں۔ آخر کار انہیں اصل بات کا علم ہو گیا ہے۔ یہ بات انہیں اس وقت پتہ چلی ہے جب حاجی یثرب واپس جا چکے ہیں۔ قریش مکہ نے تعاقب کیا تو انہیں 2 لوگ نظر آئے ہیں، یہ سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو ہے۔
منذر بن عمرو تو ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ قریش نے سعد بن عبادہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ قریش مکہ نے ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ باندھ دیے، انہیں بالوں سے گھسیٹتے اور مارتے پیٹتے مکے لے آئے ہیں۔ قریش مکہ رسول اللہ کے ہاتھ پر حلف لیے جانے کی تفصیل، طے کیے جانے والے معاملات اور وہاں موجود تمام لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ساتھ اپنی داستان کچھ یوں سناتے ہیں۔ قریش مکہ مجھے مار پیٹ رہے تھے کہ مجھے خوش شکل اور چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ مجھے امید ہوئی کہ اس مصیبت میں اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو یہی آدمی ہے۔ اس نے میرے قریب آتے ہی میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اسی دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا یہاں کسی قریشی سے معاہدہ نہیں ہے؟ کسی قریشی سے لین دین نہیں ہے؟ میں نے کہا، جبیر بن مطعم بن عدی کا سامان تجارت جب میرے علاقے میں آتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث بن حرب بن امیہ کے ساتھ بھی میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ وہ شخص بولا، پھر تم ان کی دہائی کیوں نہیں دیتے؟ اس شخص نے میری مدد کی۔ وہی شخص جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کے پاس گیا، ان سے کہا کہ سعد بن عبادہ کو لوگ مار پیٹ رہے ہیں اور وہ تمہارے نام کی دہائی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا، سعد بن عبادہ تو ہمارا محسن ہے۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور میری اس مصیبت سے جان چھڑوائی۔ خوبصورت شکل و صورت والے شخص کا نام سہیل بن عمرو تھا، جبکہ میری مدد ابو البختری بن ہشام نے کی۔ حج کے بعد یثرب کے رہنے والے واپس چلے گئے اور رسول اللہ کے یثرب آنے کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ یثرب کے رہنے والے لوگ بہادر، شہسوار، طاقتور اور غیرت مند ہیں۔ وہ ہمیشہ سے آزاد رہے ہیں، نہ کبھی انہوں نے کسی کو یثرب فتح کرنے کا موقع دیا، نہ ہی کبھی کسی طاقت کو تاوان یا ٹیکس ادا کیا ہے۔ یہ لوگ جنگوں کے عادی ہیں۔